مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے MS فہد، میرے ساتھ موجود سید اعظم علی اور باقی رضا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی شاہ جی آفیشیل. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 19 رمضان المبارک ایام میں حضرت امیر المومنین شروع ہو چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم مولا علی کی شان میں کچھ قصیدہ باقی رضا سے سنیں گے، کچھ کلام باقی رضا ہمیں سنائیں گے، اور مولا کی زندگی کے بارے میں ہم سید اعظم علی سے جانیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی السلام علیکم باقی رضا. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمد شکر. باقی رضا، آج ہمیں پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں مولا کی شان میں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج میں اپنے ناظرین کو اور آپ کو مولا کی شان میں ایک قصیدہ سناؤں گا کہ وہ قصیدہ بھی نہیں ہے، وہ ایک شاعر کے خیالات، اچھا، شاعر کے جذبات. وہ شاعر لکھتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا، تو میری پریشانی کچھ اس طرح کی تھی کہ کوئی اس کا حل نہیں مل رہا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ تم نماز تہجد پڑھو. اچھا. نماز تہجد پڑھنے کے بعد تم نے وسیلہ کرنا ہے جناب سیدہ کو، یعنی کہ توسل بنا کے جناب سیدہ کو اللہ سے دعا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کو توسل بنا کے اللہ سے فریاد کرنی ہے، ان کا واسطہ دینا ہے کہ بی بی میرے استغاثے کو آئیں، میری یہ مشکل ہے اس کو دور کریں. تو شاید لکھتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا، نماز تہجد پڑھی، بی بی کو استغاثہ کیا، بی بی سے فریاد کی کہ بی بی آپ اللہ کے حضور زیادہ نزدیک ہیں، آپ اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے دعا مانگے میری خاطر کہ اللہ میری مشکلات کو حل کر دے. تو شاعر لکھتا ہے کہ میں نے دعا کی، میں دعا کے بعد سو گیا. سونے کے بعد میں نے دیکھا عالم خواب میں ایک نقاب کو تشریف لائے. میں نے پوچھا آپ کون؟ فرمایا کہ میں امیر کائنات کا مشکل کشا. فرمایا مولا میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو فرمایا کہ تم نے جس سے توسل رکھا تھا نا انہی سے مدد مانگو. فرمایا میں نے تو جناب سیدہ سے توسل رکھا تھا. فرمایا ٹھیک، اگر تم نے ان سے توسل رکھا تو ان سے مدد مانگو. اچھا. اب جناب سیدہ کسی نامحرم سے بات تو نہیں کر سکتے. اب بی بی نے اپنے غلام کو بھیجا، غلام کے ذریعے اس بندے کو بشارت دی کہ تم یہ عمل کرو. عمل یہ کیا تھا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت سادہ نماز پڑھنے کے بعد تم نے سر سجدے میں رکھ کر اپنی پیشانی کو رکھنا ہے سجدے میں. 110 مرتبہ تم نے پڑھنا ہے یا سیداتی یا مولاتی یا فاطماتی اغثنی. 401 مرتبہ تم نے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ پھر 101 مرتبہ. اچھا. جناب سیدہ سے کیا. پھر بی بی نے کہا کہ تمہاری جو فریاد ہے، تمہاری جو مشکل ہے وہ جلدی ہی پوری ہو جائے گی، یعنی کہ جلدی ہی ختم ہو جائے گی. تمہیں ایک اور حل بتاتے. فرمایا بی بی کون سا؟ فرمایا کہ تم ایک میرے شوہر کی، امیر کائنات کی بارے میں ایک نظم لکھو، ایک کلام لکھو. فرمایا بی بی وہ کون سا کلام لکھوں؟ تو کلام بہت خوبصورت ہے. وہ شاعر بیٹھا تھا مصلے پہ. اچھا. اب صبح کا وقت اور بیٹھا مصلے پہ. صبح اس کو بی بی کی عطا ہوئی تو اس نے کچھ قصیدہ اس طرح سے لکھا کہ مصلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مصلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. مصلے پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. عرفات بھائی بندے اعتراض کرتے ہیں کہ تم حدیث قصہ پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ تو شاعر نے اس کا جواب بہت خوبصورت انداز میں دیا کہ مہک باغ اسمات کی ہر سنگ پھیلی، لگایوں کے آمد ہوئی سیدہ کی. جو ہی میں نے گھر میں حدیث قصہ کے دیے کو جلایا سویرے سویرے. مصلے پہ میں نے
علی کا قصیدہ جو ہی گنگنا یا سویرے سویرے. اور ایک شعر لکھتا ہے نعرے کے بارے میں کہ بندے نعرہ حیدری لگاتے ہیں. یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو شاعر اس کا جواب بہت خوبصورت انداز میں دیتا ہے کہ فرشتوں نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی، پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنا یا سویرے سویرے. اور آخری شعر فرماتا ہے کہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ تم آل محمد کو اتنا کیوں مانتے ہو؟ بھائی کیوں نہ مانے کہ جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو. کس طرح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو کہ حر جیسا گناہگار انسان جو ایک ہی رات میں بخشوا دے اسے حسین کے، اور پھر حسین بھی وہ جو سیدہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا. تو ان کے بارے میں شاعر لکھتا ہے کہ نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جا در شاہ پہ آیا سویرے سویرے. تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنا سویرے سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. تو لو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ باقی رضا نے مولا کی شان میں بہت خوبصورت انداز میں ایک کلام سنایا. اب مولا کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر سا اعظم علی سے جانیں گے. تو ہمیں اعظم علی یہ بتائیں کچھ مختصر سا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. مولا کی ولادت کا بتائیں ہمیں کچھ، کہ مولا کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یعنی اے ایمان والو، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو، اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو. خداوند متعال اس آیت میں تینوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت حکم خدا ہونے کے لحاظ سے واجب ہے. چھوٹی سی آیت ہے مگر بہت بڑا حکم، دین کے تمام احکامات پر حاوی ہے. اگر اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت نہ کی تو کچھ بھی نہ کیا. دیکھیں، رسول اگر صادق ہیں تو اولی الامر بھی صادقین ہونے چاہیے. رسول اگر اشرف المعصومین ہیں تو اولی الامر بھی امام المعصومین ہونے چاہیے. رسول اگر سید المرسلین ہیں تو اولی الامر بھی امام المرسلین ہونے چاہیے. اب خدا کے حکم کی تعمیل اگر منظور ہے تو خدا سے تو پوچھ لیا، اب خدا کے رسول سے پوچھیں کہ اولی الامر کون ہے. پھر جو کچھ رسول کہے وہ مان لو، اور جو کچھ رسول دے وہ لے لو. صرف قرآن کے ماننے والوں سے خطاب نہیں بلکہ رسول کے ماننے والوں سے بھی مخاطبہ ہے. لسان وحی کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ علی فیصلہ دینے والوں میں سب سے بہتر قاضی. علی کا فیصلہ فیصلہ ایمانی ہے، علی کا فیصلہ فیصلہ رحمانی ہے، علی کا فیصلہ فیصلہ قرآنی ہے. پھر فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. علی کی محبت باعث نجات ہے. عزیزان گرامی، فاطمہ بنت اسد اولو الامر کو بطن مقدس کی پاک و پاکیزہ چادر میں چھپائے، اطاعت کے قدم بڑھائے، علی اعلیٰ کے گھر پہنچی. کیا بات، سبحان. در بند پایا، در حیدر خیبر شکن کے لیے دیوار نے در بنایا. بنت اسد یوں داخل ہوئی جیسے اپنا ہی گھر ہو. سبحان اللہ. خانہ خدا میں نور چمکا، ہاتف کی آواز آئی، اس نور ولایت پر الطاف دلی رکھنا، اے فاطمہ بیٹے کا تم نام علی رکھنا. سبحان اللہ. ادھر رسالت کے دست سے دعا بلند ہوئے. حبیب خدا نے خدا سے دعا کی،
ضرورت ہے مشکل میں مشکل کشا کی، آئے مٹانے کو ظلمت کے تنویر دے دے، جہاد مخالف کو شمشیر دے دے، آئے شجاعت کی ایک زندہ تصویر دے دے، دیا ہے جو قرآن تو تفصیل دے دے، آئے آئے اگر چاہتا ہے کہ دین ہو کامل، امامت کو کر دے رسالت میں شامل۔ رجب کی 13 تاریخ تھی، دعا ہو رہی تھی کہ آواز آئی رسول اپنا کعبے سے لے آؤ بھائی، نور نور کی طرف بڑھا، رسالت کعبے میں آئی اور امامت آگوش رسالت میں۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ نے کہا علی آیا، رسول نے کہا میرا وسیع آیا، خدا نے کہا میرا ولی آیا، قرآن ناطق نے آنکھیں کھولی، رسول نے تلاوت قرآن سنی، نور نے نور کو سینے سے لگایا، شجر طیبہ کو پروان چڑھایا، جب تک علی نہ آئے تھے نہ تبلیغ کا فرمان آیا، نہ فرشتہ رحمان آیا، نہ رسول پر قرآن ہے۔ اوہ سبحان اللہ۔ فضیلت تو بہت ہے اہل بیت کے گھرانے کی، مگر امت نے ان کی فضیلت کو نہ سمجھا۔ بے شک۔ عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ 19 رمضان کی شب ابن ملجم ملعون نے زہر آلو تلوار سے میرے مولا کے سر اقدس پر وار کیا۔ سر اقدس پر وار کا کرنا تھا کہ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، زمین لرزنے لگی، فضا سوگوار ہو گئی۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ تو لو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کا اختتام ایک ربائی پر کرتے ہیں۔ یہ شاعر لکھتا ہے کہ یہ زباں کاٹ دو جسم جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، یہ زباں کاٹ دو جسم جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور پھر جلا دو مجھے، اور ایک حلالی موالی کا وعدہ رہا، جس طرف جس جگہ یہ فضا جائے گی یا علی کی صدا۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔